معروف بزنس مین اور ماہر تعلیم آصف خان کی جانب سے بیلا جو بینکویٹ کانفرنس ہال میں ہر سال کی طرح اس سال بھی افطار اور عشائی کا اہتمام کیا گیا، جس میں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات جس میں سیاسی و سماجی رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ معروف عالم دین الحاج عبدالحبیب اتاری، آرٹ کونسل کے صدر اعجاز فاروقی، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں الحاج سید ریحان قادری، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین علیم قریشی، بینکویٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین شارق میمن، سیف یار خان، الوفا گروپ کے سی ای او غیاث صدیقی، طارق خان، صفور میمن، رضوان جعفر، سابق ایم پی اے اور ناظم عارف ایڈوکیٹ، سینئر صحافی علیم نواب، عبدالرحمان، محمد رفیق اور دیگر شریک تھے۔ اس موقع پر الحاج عبدالحبیب اتاری نے الوفا نیوز پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پر رونق محفل کا انعقاد دراصل اللہ کی خاص آصف خان پر مہربانی ہے، جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ جی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ 2 سال کووڈ کے بعد اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسا رمضان عطا کیا جس میں مسجدوں کی رونقیں بحال ہیں، لوگ بڑے جوش و خروش سے حرمین جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کے توسل سے آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ ہمیں اس رمضان کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے، نہ کہ غفلتوں میں، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ رات کو کھانا پینا، کرکٹ اور یہ بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں، تو جس قدر ہو سکے نمازوں میں، تلاوت میں اور اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ باقی چیزوں کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، اللہ اس رمضان میں ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بڑی راتیں آ رہی ہیں، اس میں ہمیں اجتماعی اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل، 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ پہلے تو لیلۃ القدر کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ اعتکاف ہے، بندہ اعتکاف کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے عبادت میں گزارے۔ مساجد میں صلاۃ التسبیح کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تو بالکل وہ رات عبادت میں گزاریں، فضول کاموں سے بچ کر، اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں، وطن عزیز کے لیے بھی دعائیں کریں۔ میڈیا کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ یہ جو اس وقت سیاسی حالات کو تو آپ سے بات نہیں کریں گے، لیکن یہ جو دینی معاملات ہیں، ان میں اس ماہ میں میڈیا کو کون سا رول ادا کرنا چاہیے؟ میڈیا چاہے تو دنیا بھر میں نیکی پھیلا سکتا ہے، دنیا بھر میں دین پھیلا سکتا ہے، اور یہی میڈیا چاہے تو دنیا بھر میں بے حیائی پھیلا سکتا ہے۔ مدنی ٹی وی ایسا کر رہا ہے؟ الحمدللہ مدنی ٹی وی آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ ہم نے آج تک تو یہ سنا تھا کہ لوگ ٹی وی دیکھ کر خراب ہوتے ہیں، لیکن مدنی چینل دیکھ کر لوگ نمازی بن رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ بھی اپنا یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ الوفا کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہمیں کون سا پروگرام شروع کرنا چاہیے؟ یہ پاک کی وفا اختیار کرنی چاہیے۔ قاسم صاحب، یہ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ 12 سال ہو گئے میں نے ایک جگہ سے سٹارٹ کیا تھا۔ ماشاءاللہ 4 سے 5 جگہ ہوتی ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، روح افزا ہوتی ہے۔ کھانے میں کیا رکھتے ہیں آپ؟ کھانے کے اندر چکن بریانی ہوتی ہے، کبھی بیف بریانی ہوتی ہے، کبھی مٹن ہوتی ہے، کبھی آلو پلاؤ ہوتا ہے۔ ہم لوگ نان اسٹاپ جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ لوگ سارے فرینڈس مل کے، یا میرے 2 فرینڈس ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں اس کے اندر، اور ہم لوگ مل کے یہ جو ہے اہتمام کرتے ہیں روزے کا۔ جبکہ ریحان قادری کا کہنا تھا کہ میرا نیا کلام انشاءاللہ ربیع الاول میں مجھ سے پیار کرنے والے اور میری حوصلہ افزائی کرنے والے بہن بھائی مجھے سن پائیں گے، جن کی وجہ سے میں آج پوری دنیا میں اپنا نام بنا سکا۔ اور ریحان قادری نے الوفا نیوز کو اپنا وہ مشہور کلام تاجدار حرم ڈیڈیکیٹ کیا جس سے انہیں پوری دنیا میں پذیرائی ملی۔ بہت اچھا ماشاءاللہ رونق ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے نا افطار کے پروگرامس ہو رہے ہیں، ختم قرآن کے پروگرام، 5 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ، سب ماشاءاللہ ختم قرآن کی محافل ہو رہی ہیں، اور جگہ جگہ اب انشاءاللہ آنے والی راتیں بابرکت راتیں شب قدر کے حوالے سے پروگرامس ہوں گے۔ مساجد میں رونقیں بحال ہو گئیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سکون سے الحمدللہ محافل میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی نعتوں کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ہر طبقے کے، ہر عمر کے لوگ سنتے ہیں، تو کیا رمضان المبارک میں کوئی ایسی نئی نعت ہے جو آپ نے؟ اس دفعہ تو میں ریکارڈ نہیں کرا سکا کچھ مصروفیات کی وجہ سے، اور میں دل یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں، سب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ حرمین طیبین کے دروازے بھی ماشاءاللہ کھل گئے، رونقیں بحال ہو گئیں، وہاں بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جان بھائی، وہ نعت کون سی ہے جو آپ اب لانچ کرنے والے ہیں جلدی؟ نہیں، یہ تو ایک سیکرٹ ہوتا ہے اس کے کچھ بول، اصل میں دیکھیں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، وہ چاہیں گے ریحان بھائی آپ کا کیسے آ رہے ہیں؟ اب انشاءاللہ ربیع الاول میں کوئی کلام انشاءاللہ نیا آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے، لیکن میں اکثر جس کلام کے صدقے سے مجھ پر کرم ہوا اور کئی حاضریاں مدینے کی نصیب ہوئیں، اس کا میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، والی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم۔ یہ ایک بڑی
خوشی کی بات ہے اور اتنی شاندار محفل آصف بھائی نے یہاں پہ رکھی ہے اور افطار کی یہ محفل تھی. اس موقع پر اعجاز فاروقی کا کہنا تھا کہ آصف خان میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ جس کام کو شروع کرتے ہیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور نیک نیت ہونے کے باعث وہ اس کام میں کامیاب ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ سے یہ 2 سال کا پیریڈ ایسا نکلا جس کی وجہ سے رمضان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکیں جو کہ پہلے ہوتی تھیں, اور یہ گیدرنگس ہیں, رمضان کی برکتیں ہیں, یہ تمام چیزوں کو اگر نظر میں رکھا جائے تو بہرحال یہ بڑا اچھے ہے. آصف صاحب ہمیشہ گیدرنگ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے شہر کے کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں, خاص طور سے اس میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو کافی لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور اللہ بھی برکت دے گا. جی بالکل, آپ کے سامنے دیکھیں پہلے ان شادی ہالوں کا کیا حال تھا, اب آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ آج افطار کی تقریب سجائی گئی ہے آصف خان, محمد آصف خان کی طرف سے, جو کہ ہیپی پیلیس گروپ آف اسکولز کے مالک ہیں, ان کی طرف سے آج یہ افطار سجائی گئی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں کی کیا رونقیں ہیں, یہاں پہ کیا حال تھا پہلے. آپ کے 1 سال پہلے آپ سے جب بات چیت ہوتی تھی اسی چیز پہ تو یہاں پہ چوہے اور بلیاں رینگ رہی ہوتی تھی, آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی رونق ہے. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محمد آصف خان صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے مدعو کیا اس بابرکت محفل میں. نعتیہ محفل بھی تھی اور اس میں تقاریر سننے کا موقع ملا, اور پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ گہما گہمی ہے. میں اب افطار میں جاتا ہوں جہاں پر بھی دیکھتا ہوں الحمدللہ وہاں پر چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ افطار میں جوش و خروش پایا جاتا ہے لوگوں میں. اس موقع پر تقریب کے میزبان اور پروفیکٹر اسکول کی چیئر پرسن مسز آصف خان کا کہنا تھا کہ آصف کے لیے 2 الفاظوں میں بات کرنا نامکمل ہوگا. ان کی خوبیوں پر اگر گھنٹوں بات کی جائے تو بھی پوری نہ ہو سکے گی. میں اتنا کہوں گی کہ وہ ایک آئیکن ہیں. السلام علیکم, دس از مسز آصف خان. I am the owner of Profectus International School, and right now over here we have arranged a iftar party for everybody, and we have invited our close friends and colleagues and relatives as well. So it's going to be a good event for all of us to get together and sit nicely and celebrate the Islamic month in a very nice and peaceful way. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2 سالوں سے جو کووڈ کے باعث یہ محفلیں بابرکت محفلیں نہیں ہو پا رہی تھیں, تو اب یہ بڑے عرصے بعد ہوئی, کیسا لگ رہا ہے اس وقت؟ ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کووڈ نے بہت ساری چیزوں میں بہت ساری رکاوٹیں کری تھیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے, اور دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو پا رہی تھیں, جو کہ اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم یہ کر پا رہے ہیں. تو آصف نے کافی ٹائم کے بعد جیسے ہی یہ سچویشن کنٹرول میں آئی, ہم نے اس افطار کا ارینجمنٹ کیا تاکہ سب لوگ مل سکیں, بیٹھ سکیں اور ایک ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکیں. رمضان کے سے متعلق کوئی میسیج دینا چاہیں؟ رمضان ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے. ہم پورے سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں, اس لیے بھی کہ اس میں بے حساب رحمتیں اور برکتیں شامل ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. تو ہر انسان کی طرح میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ رمضان آئیں, ہم راتوں کو جاگیں, دنوں میں عبادت کریں اور افطار کو اور سحریوں کو انجوائے کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم جتنا چاہیں سراہیں اتنا کم ہے. آصف بھائی کے لیے 2 جملے بولیں گے آپ؟ آصف کے لیے 2 جملے بولنا تھوڑا کم ہے, لیکن کوشش کروں گی کہ ان 2 جملوں میں اس بات کو سم اپ کر دوں. ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ پرسن, بہت ڈیڈیکیٹڈ, بہت آنیسٹ, بہت ہمبل ہیں. انہوں نے زندگی کے اتنے سالوں میں اتنی چیزوں کو بہت سنبھال کر لے کر چلے ہیں اور اللہ کے حکم سے اتنی کامیابی حاصل کری ہے. ان کے 40 سال کی محنت نے آج ان کو یہ دن دکھایا ہے. ان کی یہ تمام چیزیں ان کی محنت, ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اینڈ ہی ہیز بین اے ویری نائس, ویری ہمبل اینڈ اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن, جس نے ان کو آج یہ کامیابی دی ہے اور اس عزت کے وہ حقدار ہیں. جبکہ آصف خان کا کہنا تھا کہ کووڈ کے باعث 2 سالوں سے اس پروقار تقریب سے محروم تھے, لیکن شکر ہے اللہ نے مجھے پھر سے یہ توفیق دی کہ میں اتنے بابرکت مہینے میں اتنی باوقار تقریب جس میں میرے معزز مہمانوں کی شرکت اور اللہ اور رسول کے پیغام کو پھیلانے والے عالم دین
اور نعت خواں جنہوں نے اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کوریج کے لیے یہاں پہ آئے، اور آج اتنا مبارک دن ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ سینکڑوں لوگوں نے یہاں پہ افطار کیا ہے، اور ہیپی پیلس گروپ آف اسکول کی روایت رہی ہے کہ وہ ہر سال جو ہے افطار ڈنر کرتے ہیں، اور یہاں پہ بیانات ہوتے ہیں، روح پرور بیانات ہوتے ہیں، جیسے کہ حبیب اتاری صاحب نے خطاب فرمایا، ریحان قادری نے جو ہے نعتیں پڑھی یہاں پر اور دعا کروائی، اور جو ہے یہاں پر جو ہے سب لوگ یہاں پہ روزہ کھول رہے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی ایک روزے دار کو روزہ کھلوائیں تو اسی طرح سے جیسے آپ نے روزہ رکھا اور اس کا آپ کو ثواب ملا۔ تو الحمدللہ پچھلے 2 سال سے کرونا کی وجہ سے جو ہے یہ پروگرام نہیں ہو پا رہا تھا، تو الحمدللہ اب کرونا جو ہے رخصت ہو چکا ہے پوری دنیا سے، اور اسپیشلی پاکستان میں تو بہت ہی کم ریشو رہ گیا ہے، 0.کچھ% رہ گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سب لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بڑے یہاں پہ افطار کر رہے ہیں، اور سب یہاں پر جو ہے بہت خوش ہیں۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے ہدایت دے کہ ہم اسی طرح سے روزے رکھیں، افطار کروائیں، اور جو ہے ایسے روح پرور جو ہے خطاب سنیں اور نعتیں سنیں۔ جی، کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمینہ علی، الوفا نیوز۔ الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔